ہم سب زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی صدمے سے گزرتے ہیں، مگر زیادہ تر لوگ جب کسی صدمے سے گزرتے ہیں تو وقتی کچھ تکلیف محسوس کرتے ہیں، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور تھوڑا اپنا زیادہ خیال رکھ کے ان کی وہ تکلیف کم ہو جاتی ہے اور وہ دوبارہ زندگی میں رواں دواں ہو جاتے ہیں، نارمل ہو جاتے ہیں اور زندگی میں آگے بڑھنے لگ جاتے ہیں۔ مگر کچھ لوگوں کے ساتھ اس سے تھوڑا مختلف ہوتا ہے کہ جب وہ کسی صدمے سے گزرتے ہیں تو ہر آنے والے دن گزرنے کے ساتھ ان کی جو صدمے کی تکلیف ہے وہ بڑھ رہی ہوتی ہے اور وہ اس صدمے سے نکل نہیں پا رہے ہوتے، یہاں تک کہ شروع میں ہفتے اور پھر مہینے اور پھر سال گزر جاتا ہے، مگر ان کی وہ صدمے کی تکلیف ایسے ہی ہوتی ہے جیسے وہ صدمہ کل ہوا ہو، بلکہ بعض کیسز میں تو ہر آنے والے دن کے ساتھ ان کی جو صدمے کی وجہ سے پہنچنے والی تکلیف ہے وہ بڑھ رہی ہوتی ہے۔ اور یہ عموماً ایک ڈس آرڈر ہے جس کو پوسٹ ٹرومیٹک سٹریس ڈس آرڈر کہتے ہیں، اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب کچھ لوگ صدمے سے گزرتے ہیں تو ان میں سے کچھ لوگوں کو پوسٹ ٹرومیٹک سٹریس ڈس آرڈر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اور جن لوگوں کو پوسٹ ٹرومیٹک سٹریس ڈس آرڈر ہو جاتا ہے تو اس کی کچھ علامتیں ہیں جس سے اس چیز کو اسیس کیا جا سکتا ہے کہ ان کو پوسٹ ٹرومیٹک سٹریس ڈس آرڈر ہو گیا ہے۔ اس کی سب سے پہلی علامت تو یہ ہے کہ وہ ایک سال گزرنے کے باوجود بھی اس صدمے کی تکلیف کو اتنا ہی فریش اور تازہ فیل کر رہے ہوتے ہیں جتنا کہ سال پہلے ہوتا ہے۔ اور دوسری جو علامت ہے وہ یہ کہ نہ چاہتے ہوئے بھی بار بار وہ جو صدمے کی تکلیف دہ یادیں ہیں ان کو وہ آ رہی ہوتی ہیں، وہ چاہتے نہیں ہیں کہ وہ یادیں آئیں مگر وہ یادیں ان کے دماغ میں گھر کر کے بیٹھ جاتی ہیں، ان کو بار بار فلیش بیکس ہوتے ہیں، بار بار امیجز ان کے سامنے چلتے ہیں، جو صدمے کے امیجز ہوتے ہیں، گرافکس ہوتے ہیں، تو وہ بار بار ان کے دماغ میں ان کی آنکھوں کے سامنے آ رہے ہوتے ہیں۔ ایک تیسری علامت یہ ہے کہ ان کو اسی واقعے سے متعلق بہت ڈراؤنے اور خوف زدہ خواب بھی آ رہے ہوتے ہیں، وہ واقعے پر بات کرنا اوائڈ کرتے ہیں اور وہ ایونٹ سے متعلق جگہوں، چیزوں اور لوگوں کو بھی اوائڈ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے بارے میں اور لوگوں کے بارے میں اور دنیا کے بارے میں وہ منفی سوچنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو مستقبل کے بارے میں نا امیدی ہونے لگ جاتی ہے، وہ مستقبل سے بالکل نا امید ہو جاتے ہیں، ان کی یادداشت جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، ان کو چیزیں بھولنے لگ جاتی ہیں، ان کو اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز سے تعلقات بنانے میں ڈیفیکلٹیز آ رہی ہوتی ہے، ان کے تعلقات یعنی خراب ہونے لگ جاتے ہیں اور ان کا جو بھی کام کاج ہوتا ہے وہ متاثر ہونے لگ جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہر وقت وہ خوف اور دہشت میں رہتے ہیں کہ جیسے ابھی کے ابھی کچھ ہو جائے گا۔ نیند آنے میں بھی ان کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، ان کو باڈی پینز بھی شروع ہو جاتے ہیں، کسی بھی چیز پر وہ توجہ نہیں دے پا رہے ہوتے، ان کو کنسنٹریٹ کرنے میں ڈیفیکلٹیز ہو رہی ہوتی ہے۔ اگر کسی بھی شخص کو ان علامتوں میں سے کچھ علامتیں ہو رہی ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ پوسٹ ٹرومیٹک سٹریس ڈس آرڈر ہو۔ پوسٹ ٹرومیٹک سٹریس ڈس آرڈر بھی ایک ٹریٹیبل ڈس آرڈر ہے، اگر وہ افیکٹو ٹریٹمنٹ حاصل کرتے ہیں تو وہ دوبارہ سے زندگی میں ایک نارمل زندگی میں قدم رکھ سکتے ہیں، دوبارہ سے ان کی زندگی نارمل ہو سکتی ہے، دوبارہ سے ان کی زندگی کا پہیہ چلنا شروع ہو سکتا ہے، دوبارہ سے وہ زندگی میں کامیابیاں سمیٹنا شروع کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ پوسٹ ٹرومیٹک سٹریس ڈس آرڈر ہوتا ہے تو انہیں جلد از جلد علاج میں آنا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔